دیر ہے اندھیرا نہیں۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش عیاق کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے بھیجا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں میں سوار ہوا تھا، میرے مخالفین بھی اس گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں نے جس بینچ پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے میں بیٹھ جائیں گے تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو کر جاؤں گا، لیکن اس کے تیور اچھے نہ تھے۔ وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وhistle دی تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کی دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ گیا، اور وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو میں نے بیت الخلا میں جگہ میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب ملتان پہنچے تو لوگ میرے مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں نے ان کی نظر سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ حاکم ضلع نے منسوخ کر دی تھی۔ محض کنبہ پروائی کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے خلاف مجھے ملتان میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا سوائے اللہ اور اس کے اور کوئی بھی میرا کوئی بھی پرس حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھی۔ ادھر ملتان میں کمشنر عدالت کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں سماعت تھی اور سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے ملتان گیا۔ وہ لڑکی بھی اس زمین کی الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی اور مجھے سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے لگی۔ رہنمائی کرنے کے لیے اندر چلی گئی تھی اور جب میں نے بھاگ کر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا کہ اس طرح میرا مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت ہی دھیمی کے ساتھ انتہائی انکساری سے کہا، جی میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ جو ہوس و قوا اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھانے لگا اور کہا، ہاں کیا کہنا چاہتی تھی اس سے؟ پر اس نے زمین کے الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا۔ جب میں نے ساری کہانی سنی تو میں نے کہا کہ میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہوئے۔ وہاں مثل تلاش کرنے آسان کام نہ تھا۔ ادھر لڑکی نے کہا کہ میرے والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہوا ہے، جس میں سے 50,000 روپے بچے ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری مالی حالات بھی کچھ ایسی تھی کہ لیکن میں دل کو گواہی دیتا ہوں تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جائیں گے اور وقت قریب ہے۔ ہماری مثل مل گئی تھی۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے میرے کیس کی سماعت ہوئی اور افسر مجاز انتہائی انصاف ہے تو انہوں نے میری ایک بات پر غور سے سنی اور فیصلہ میرے حق میں دیا اور مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسرے کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے یوں ہی کیس کی وضاحت کرنا چاہی اور اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ سن کا تو وکیل نہیں نہ مدعی، یہ کیس کے سطحیت سے سن رہا ہے۔ جب افسرہ مجاز سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، مدعیوں اور ان کی لڑکیوں کی عدالت میں موجود ہے۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے اس کی اجازت
جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس پر سر مجاز نے اجازت دے دی، اور بعد مختصر ہیتی کے مخالف کا وکیل 1 گھنٹے کی تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا۔ عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب ہم کمرے سے عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے قدموں پر گرے، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹیاں رو رہی ہیں، فقط اس بات سے مجھ سے لپٹ گئی ہیں۔ ماں میری پیشانی پر بوسہ دے رہی ہے، بیٹی میرے بازو سے لپٹی ہوئی ہے اور تشکرآمیز انداز سے میری جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کے مخالفین فریقین عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس نے زمین کے ٹھیکے کی 2500 روپے کی پیشکش کی، اور ساتھ یہ کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانیں اور ہمارا کام جائے، آپ اس رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اس وقت ٹھیکے کی رقم لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد ہی گھر جا کر اپنے والدین کو خوشی سنانا چاہتا تھا، اس لیے اجازت لی اور گھر واپس آیا، اور میں آج تک خوشی کے لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو پسند چینل کو سبسکرائب، کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔